کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے. اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی. یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا. لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کہ اب پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں. یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا. اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا. یہی کیفیت ہماری ہے آج. ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں. لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی. لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں. تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی. بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں. اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے. بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے. یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا. تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے. مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی. اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر. اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے. اور اس پر ایک پوری صورت ہے قرآن مجید کی، لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے.
بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.